ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا یہ جو آخری 15 سالوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں، اگر انہی کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ خدا ایسے اسباب پیدا کر رہا ہے کہ اب ہمارے امام کے ظہور قریب ہے، ہم ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ 40 کی نہضت جو شروع ہوئی ہے، 40 یہ چہلم میں سید الشہداء، یہ جو بزرگان موجود ہیں یہ گواہی دیں گے یہ کیسے منایا جاتا تھا۔ اگر یہ مشی جو اس وقت نجف سے لے کر کربلا تک ہے یہ ہوتی تھی تو انتہائی محدود سطح پہ ہوتی تھی، چند 100 یا چند ہزار افراد اس مشی کے اندر شرکت کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی کہ نتیجہ کیا نکلا کہ کروڑوں افراد 40 کی مشی میں شرکت کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ مشی نہیں ہے، مشی ہے، اس مچھی کے اندر شرکت کرنا شروع کر دی۔ دنیا کے کونوں کنار سے افراد آنا شروع ہو گئے۔ محور کون بنا ہے؟ حسین، حسین محور بنا ہے، کربلا محور بنا ہے، عزاداری سید الشہداء محور بنی ہے، اور دنیا سے کروڑوں لوگ کربلا آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے خصوصی لطف کے بغیر ہے؟ کس نے پلاننگ کی ہے؟ کسی نے پلاننگ نہیں کی ہے، یہ خود امام بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک بہت اہم ترین قدم ثابت ہوگا۔ اور پھر اگر تھوڑا سا اور غور کریں، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ اتنی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے تو دوسرے سال وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی نجف اشرف کے اندر، جس میں مختلف ممالک کے مفکرین موجود تھے، اور وہ اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے اور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس نہضت سے یہ جو اتنے بڑا عوامی اجتماع ہے، یہ جو حسین کے نام پہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں، کس طریقے سے ان کو ظہور امام زمانہ کے راستے ہموار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، کس طرح ان کو منظم کیا جائے۔ اس میں کسی ایک بزرگوار نے یہ کہا، میں موجود تھا اس جگہ پر، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی باہر سے آئے اور وہ آ کر دیکھے کہ یہ جوتے اتنے غیر منظم طریقے سے پڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ اگر وہ آئے اور وہ آ کر دیکھے کہ اتنے زیادہ خوراک کے سٹال لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ یہاں پر تو اسراف ہو رہا ہے۔ تو ایک ایرانی بزرگوار آغا پناہیان اس کے بعد آئے اور انہوں نے کہا نہ اس طرح نہ کہیں، کہ جو آ کر جوتوں کو دیکھے گا اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ جوتے دیکھے، اس کو یہ کروڑوں مسلمانوں کے نورانی قلوب نظر نہیں آ رہے جو حسین کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، وہ جوتے دیکھنے کے قابل ہے جو جوتے دیکھے گا۔ اور اگر تم نے اس کو منظم کرنا شروع کیا تو اس سے روح نکل جائے گی۔ وہ جو ایک بچی اپنے ہاتھ میں صرف ایک جگ پانی کا لے کر آ رہی ہے اور وہ یہی لا سکتی ہے، اگر آپ منظم کریں گے تو آپ اس کو تو نکال دیں گے۔ یہ جب آ کر کھڑی ہے، یہ جس روح کے ساتھ آئی ہے، ممکن ہے اس روح کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا موقع والا نہ آیا ہو۔ اس کے اندر روح کو باقی رہنے دیں، اس کے اندر حسینیت کو باقی رہنے دیں، اور وہی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ حسینیت، وہ روح، وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کبھی آپ خدا سب کو لے جائے جو نہیں گئے، اور جو گئے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہ ہماری بیٹیاں جو ممکن ہے گھر میں بھی نہ چلتی ہوں، ہم نے اس راستے میں دیکھا ہے 3 دن آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ میں عباس کا علم ہے، زبان پر صرف یا حسین کے نعرے ہیں، اور نگاہ صرف روضہ امام حسین پر ہے، اور وہ چلی جا رہی ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی
پلان کرنے والے کے پلان ہوا، لیکن دنیا میں بیٹھ کر کسی نے پلان نہیں کیا۔ یہ خود امام معصوم پلان کر رہے ہیں یا خدا خود اپنی آخری حجت کے لیے راستے کو ہموار کر رہا ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بیماری آئی، اس بیماری کے نتیجے میں یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ مچھی